کو مخصوص نشستوں کے کیس پر سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز نے دوسری مرتبہ وضاحت جاری کر دی ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ جی عبدالقیوم بتائیے۔ جی ہاں، اب سے کچھ دیر پہلے 8 جج صاحبان کی طرف سے ایک اور وضاحت آئی ہے، اور اس وضاحت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی جو چیمبر میں درخواستیں آئی تھی، اور اس وضاحتی حکم کے اوپر لکھا ہے کہ اپلیٹ جورسڈکشن میں کراچی اور اسلام آباد کے اندر چیمبرز میں سماعت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد 12 جولائی کے فیصلے کو کے اوپر نظر ثانی اور وضاحت کے حوالے سے درخواستیں داخل کی تھیں، تو ان درخواستوں پر اب ایک مرتبہ پھر ہفتے کے روز سپریم کورٹ کے ان 8 جج صاحبان جنہوں نے 12 جولائی کو اکثریتی فیصلہ دیا تھا، اور جس میں یہ قرار دیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن وہ نشستیں دے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی یہ درخواست تھی کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں پہلے دن سے پارلیمنٹ نے ترمیم کر دیا، اور اس کا جو سیکشن 104 ہے اور 106 ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، تو اس پر جو فاضل جج صاحبان ہیں، 8 فاضل جج صاحبان، انہوں نے اپنے ایک اور دوسری وضاحت جو ہے جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت جو ہے وہ طلب کی ہے، ہم صرف یہ واضح کرنا اور قانون کو اچھی طرح سے طے شدہ تشریح کو دہرانا چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کا اثر ہمارے جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کو ماضی سے لاگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے اپنے مختصر حکم نامے میں انتخاب کنندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا، تاکہ آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 6 کے پیراگراف بی اور ای اور آرٹیکل 106 کی شق 3 کے پیراگراف سی کے تحت مخصوص نشستوں میں متناسب نمائندگی حاصل ہو سکے۔ لہذا ہمارا جو مختصر حکم نامہ جو کہ 12 جولائی کو آیا تھا، اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا عدالتی فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کو دیے گئے فیصلے کو اس کی مکمل روح کے ساتھ نافذ کرنے کا پابند ہے، اور اس کے لیے کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 2 صفحات پر مبنی ایک تحریری وضاحت، جو دوسری وضاحت ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو طرف سے جو درخواستیں داخل کی گئی تھی، ان کی کراچی اور اسلام آباد کے اندر ہفتے کے روز ان چیمبر سماعت، کیونکہ 18 اکتوبر کی اس کے اوپر تاریخ ہے، تو آج 18 اکتوبر ہے، تو آج ہی یہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور بالکل اس میں جو پہلے وضاحت آئی تھی 14 ستمبر کو، اس کی طرح سے کسی کو عبدالقیوم صدیقی، ہمیں یاد ہے 14 ستمبر 2024 کو بھی ہم نے جب آپ سے بات کی تھی، جب سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر پہلی دفعہ وضاحت جاری کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے۔ اس دوسری مرتبہ وضاحت کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں آپ کے خیال میں؟ جو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 14 ستمبر کا جو حکم آیا تھا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سی ایم اے داخل کی تھی، سول اپیل نمبر 333/444، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے، انہوں نے بھی ایک خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بھی خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کے اندر درخواستیں بھی آئی تھی، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک دوبارہ خط جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کے بعد وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے ان کے ارکان کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرے، اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہی ساری بات لے کر اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ سی ایم ایس داخل کی تھی، وہ کہ اس پر نظر ثانی درخواست بھی داخل کی گئی ہے، لیکن وہ نظر ثانی درخواست تو ابھی تک نہیں لگی۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سی ایم ایز ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر یہ وضاحت جاری کی گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اب
ऑर्डर या वजाहत जो है वो क्लैरिफिकेशन के नाम से जाहिर है कि इसके ऊपर ऑर्डर नहीं लिखा, इस पर क्लैरिफिकेशन लिखा है। और ये लिखा है कि इस्लामाबाद और कराची के चैम्बर्स के अंदर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान ने चैम्बर के अंदर ये जो CMAs हैं 333 और 444 इनका जायजा लिया और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये वजाहत मांगी थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जा चुकी है। अब्दुल कयूम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।